قبل آپ حضرات اس مکالمے سے انشاءاللہ مجھے اپنی ذات میں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ اگر اس مکالمے کو تنہائی میں دل کی گہرائی سے اس کو تصور کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور عقائد کا اصلاح ہو جائے گا۔ آپ سے میں آپ کے بیچ میں ایسی ہستی ایسی شخص کو دعوت سخن دوں گا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب اچھا سا وقت اس کے درمیان گزر چکا۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشبو نبی کے چہرے سے آئی کبھی کبھی، 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 اور ہم نے جو نعت پاک سنائی کبھی کبھی، اور ہم نے جو نعت پاک سنائی کبھی کبھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کروٹ بدل بدل کے گزاری تمام رات، کہ کروٹ بدل بدل کے گزاری تمام رات، ہاں کروٹ بدل بدل کے گزاری تمام رات، کروٹ بدل بدل کے گزاری تمام رات، یاد آئی جب نبی کی چٹائی کبھی کبھی، یاد آئی جب نبی کی چٹائی کبھی کبھی، خوشبو نبی کے چہرے سے آئی کبھی کبھی، خوشبو نبی کے چہرے سے آئی کبھی کبھی، کہ ہوتا مصیبتوں میں ہے انسان مبتلا، 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 لیتا ہے امتحان خدا بھی کبھی کبھی، لیتا ہے امتحان خدا بھی کبھی کبھی، خوشبو نبی کے چہرے سے آئی کبھی کبھی، خوشبو نبی کے چہرے سے آئی کبھی کبھی، کہ شامل ہو جن کمائی میں ذرے حرام کی، کہ شامل ہو جن کمائی میں ذرے حرام کی، کہ شامل ہو جن کمائی میں ذرے حرام کی، کہ شامل ہو جن کمائی میں ذرے حرام کی، لٹتا ہے جلوہ جلوہ کمائی کبھی کبھی، لٹتا ہے جلوہ جلوہ کمائی کبھی کبھی، خوشبو نبی کے چہرے سے آئی کبھی کبھی، خوشبو نبی کے چہرے سے آئی کبھی کبھی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا یہ خوب
اس نے نعتیہ کلام سنایا۔ امید ہے کہ ہم سب کے دل باغ باغ ہو گئے ہوں گے، اور نہایت ہی خوشی اور مسرت کی ایک بات ہے کہ اب تک ہم لوگ جن کے انتظار میں منتظر تھے، ان کے ہی ساتھ ایک اور ہیرا ہے جو اب تک معلوم نہیں تھا، اب مجھے پتا چلا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ سنہرا موقع آپ کو مل جائے، یہ آپ سے بہتر اور خوش نصیب اور خوش قسمت کیا ہوگا؟ یہی کہتا اللہ جب دیتا ہے تو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ کسی جگہ پہ لوگ تمنا کرنے کے باوجود اسے ایسی شخصیت کو ان کا معائنہ، ان کا مشاہدہ بہت ہی مشکل کن بات ہو جاتی ہے، لیکن آج آپ کے علاقے والے، آپ کے باغ مارا والے کتنا خوش نصیب ہے، بن مانگے آپ چترویدی سے ملاقات ہوتی ہے تو اچھے سے اچھے لچھے دار مقرر سے ملاقات ہوتی ہے، اچھے سے اچھے مصلح سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیا آپ حضرات خوش قسمت ہیں؟ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کو جب نعمت ملتی ہے، ان نعمتوں کا جب شکر گزار نہیں ہوتا، قدردانی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سنہرا موقع ہے کہ آج ہمارے ایک کے بعد دیگر بہت ایک سے ایک علماء کرام، علماء عظام، چترویدی اور محدث کبیر سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کرے، یہ دعا ہے، رہتی دنیا تک آپ قدر کریں گے، کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک سے ایک اللہ والے سے بھی ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میں بلا تاخیر، بلا تمہید کے، میں ایک شخص کو حضرت مولا جس سے میری مراد کہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب سے قبل ایک ہیں جو ان کے ساتھ ہی مہمان آئے ہیں، مختصر وقتوں میں ان کی بھی نصیحت آمیز بات سے ہم سب مستفید ہو۔ ان کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت مولانا جمال صاحب چترویدی، ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ وہ اسٹیج سے کرسی پر تشریف رکھے اور ہم سب کو ناصحانہ کلمات سے نوازے، ہم سامعین کے قلوب کو اپنی نورانی عرفانی بیانات سے مجلہ فرمائے۔ حضرت مولانا جمال صاحب چترویدی کٹیہار کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى الا تعبدوا الا الله صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے بیچ آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کے پڑھنے اور پڑھانے کا طور طریقہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی قرآن کی تعلیم سلیقے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انوارات و برکات وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے ضلع صوبہ پر دکھا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ میں نے ہندوستان کے کم و بیش تمام اسٹیٹ میں میرا سفر ہو چکا ہے،
کچھ مدرسوں کو میں نے ایسا دیکھا کہ ان کے پاس کوئی سر و سامان نہیں، لیکن شریعت اور سنت کے پابندی کے ساتھ ان لوگوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں انہیں عطا کی جو بڑے بڑے اداروں کو نصیب ہے۔ بے شک میرے استاد محترم مفتی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے درس کے دوران کہ دنیا میں جن لوگوں نے بھی قرآن کی خدمت کی ہے، چاہے جس لائن سے کی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو ضائع نہیں کرتے، بے شک ضائع نہیں کرتے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ایک وہ شخص بھی ہوگا جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، کہ مسلمان کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا حفاظ کرام علماء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ شخص جو بچپن میں قرآن پڑھا ہو اور بڑھاپے تک اس کی تلاوت کیا ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں، دنیا کے جس ملک میں جائیں، جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہار لا رکھے۔ دنیا میں جہاں بھی جنگل کے اندر، افریقہ کے جنگلوں کے اندر جو لوگ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہار لا دی۔ تو قرآن کی خدمت جن کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہیں، وہ اس دنیا میں اللہ کے محبوب بندہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت نصیب نہیں فرمائے، اس لیے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور کسی کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی اور ایک شخص کو قرآن دیا، اور جس کو قرآن ملا اس نے دنیا والوں کی چیزوں کو دیکھ کر اگر اس کے منہ سے رال ٹپکتا ہے تو اس شخص نے خطا کی، کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسلاف اور اکابر فرماتے ہیں کہ جس اساتذہ کو یہ خدمت اللہ دے دے، انہیں 2 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھنا چاہیے شکرانے کی۔ ان بچوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے دے، اس کی حفظ کی توفیق دے دے، انہیں بھی 2 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھنے کی ہے کہ اللہ آپ کے فضل سے اور آپ کے کرم سے ہمیں آپ نے یہاں پہنچایا ہے، لاکھوں کروڑوں میں آپ نے مجھے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ اور جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو یہاں پہنچائے، وہ ماں باپ بھی قیامت کے دن سارے انسانوں کے بیچوں میں اللہ تعالیٰ انہیں تاج پہنائیں گے، سارے انسان دیکھیں گے وہ تاج، ایسا تاج ہوگا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو وہ نصیب نہیں ہے، وہ حفاظ کرام کے والدین کو اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اور اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ دیندار ملے، اللہ والے ملے، نیک ملے اور صالح ملے۔ چونکہ ہم بچوں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے لباس کو دیکھ رہے ہیں، اور جب سے میں مدرسے میں ان کیا اور اب تک میں دیکھ رہا ہوں، یہ بڑی قربانی کے بعد ایسے بچے بنتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے بہت سارے مدارس میں جانے کا اللہ نے موقع دیا، ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ باقی نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا، ہر جگہ میں گیا، لیکن ایسے بچے مجھے بہت کم ملے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان میں جان مال لگانے والوں کو، ان کے والدین کو، جو ان بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جو ان ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ چند باتیں عرض کرنی تھی مجھے، آپ کی بات چیت سے مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ لوگ بڑے شوق رکھتے ہیں اس بات کی۔ دیکھیے، ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے جمال الدین کہتے ہیں، میرا نام جمال الدین ہے۔ میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو دعوت کے کام غیر ایمان والوں میں کرتے ہیں، ان کے میں صوبے بہار کے، بنگال کے، آسام کے، اڑیسہ کے،
झारखंड के और त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के नुमाइंदा उन्होंने मुझे बनाया है। मैं उलेमा को भी, उलेमा किराम को और जो बच्चे बड़े दर्जे में हैं उनको जमा कर करके मैं दावत का काम सिखाता हूँ बड़े बड़े इदारे में। हुजाई में जो मदरसा है, हुजाई में जो सबसे बड़ा इदारा है असम का, उसमें साल में 2 प्रोग्राम हमारा होता है, हर साल में 2 प्रोग्राम। हिंदुस्तान के और भी बड़े बड़े मदारिस में मुझे बुलाया जाता है और मैं जाता हूँ और मेरी पूरी टीम जाती है और हम ये बात बताते हैं कि कैसे गैर ईमान वालों में काम करना है। आपका तरीका हमने देखा, बरेलवियों से मुतल्लिक बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। इसमें एक बात हमें और थोड़ा इस पर ध्यान देने का, कि उलमा ने लिखा है कि पहले बनो मुरब्बा और तब बनना मुरब्बी। क्या लिखा है? पहले बनो मुरब्बा और तब बनना मुरब्बी, कि जो नहीं बना मुरब्बा और बन गया मुरब्बी उससे दीन का नुकसान होगा। बेशक बेशक। हर अमल को अपने असलाफ के सामने नकल करें और फिर उनसे पूछे आप ये तरीका सही है, फिर वो उस पे जो कमी है उसको ठीक करें। आपके सारा प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन इन बच्चों के जहन में एक बात जरूरी आनी चाहिए। देखो, आप डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, पेशेंट खराब मर्ज में इलाज में डॉक्टर ने कोशिश किया लेकिन सुधार नहीं हुआ, तो आपने देखा होगा कि पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं बाज मर्तबा डॉक्टर के कॉलर पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा बाज मर्तबा उनके रिश्तेदार डॉक्टर के गाली बकते हैं, बाज मर्तबा उनके रिश्तेदार डॉक्टर के गाड़ी के शीशा को फोड़ देते हैं, बाज मर्तबा पेशेंट के रिश्तेदार डॉक्टर के मकान के शीशा को फोड़ देते हैं। लेकिन कभी नहीं सुना होगा आपने कि डॉक्टर ने भी कॉलर पकड़ लिया होगा, डॉक्टर भी गाली बक रहा होगा, डॉक्टर भी शीशा फोड़ रहा होगा, कभी नहीं देखा होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम पूरी कुरान की तफसीर में चाहे जिसकी भी लिखी हुई हो, उनको अगर लोगों ने गाली बक्का, लोगों ने उनके चेहरे पे थूका, लोगों ने उन्हें पत्थर से मारा, अंबिया अलैहिस्सलाम ने गाली के जवाब में गाली नहीं दी, पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं दिए, थूकने के जवाब में थूके नहीं। आप भी उसी मैदान में हैं। इसलिए अगर हम बरेलवी को जा रहे हैं दावत देने के लिए और समझाने के लिए, अगर वो हमारे असलाफ को या अकाबिर को अगर वो शैतान कह रहा तो हम भी शैतान कहे, वो हमें काफिर कह रहा तो हम भी काफिर कहे, वो हमें गुमराह कह रहा तो हम भी गुमराह कहे। ये नबी के तरीके से हट के तरीका है। इस तरीके को कहते हैं आर्टिफिशियल तरीका। ये तरीका कौन सा तरीका है? इस तरीके को कहते हैं आर्टिफिशियल तरीका, मतलब बनावटी तरीका। हम कामयाब तभी होंगे जब नबी का तरीका हमारे सामने होगा। बेशक बेशक। ठीक है, इतना ख्याल रखेंगे। कभी भी किसी बरेलवी को, किसी बरेलवी को, किसी बरेलवी को चाहे वो कुछ कहे, हम मोहब्बत से पेश आएंगे। ठीक है, हाँ। और अगर हमने मोहब्बत से पेश नहीं आया और हम भी उसके साथ जो वो कर रहे थे और हम भी कर रहे हैं, तो हमारा पूरा इदारा बदनाम होगा, हमारे असातिजा बदनाम होगा और हत्ता के हमारा दीन बदनाम होगा। इससे बहुत ध्यान रखना। अब चंद बातें अर्ज करनी थी मुझे, काम कैसे करना है। ठीक है, गौर से सुने, अगर नोट कर सकते हैं तो नोट करें। हमारे बिहार के अंदर 22 औरतें आई, 22 ईसाइयों में काम करने के लिए, केरल से 22 औरतें आई, जिसमें 2 आई सहरसा में। सहरसा में 2 औरतें। मैं जमात में चल रहा था, वहां के एक डॉक्टर जमाल और मास्टर इम्तियाज मेरे दोस्तों में से हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि 2 औरतें, नंबर 1 का जवाब
عیسائی کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. اور آدم علیہ السلام سے اور یونس علیہ السلام سے جو معاملہ ہے وہ بھول ہے نہ کہ گناہ ہے. اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ آدم علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا اور یونس علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا یہ گناہ نہیں ہے. کیا ہے یہ بھول ہے. میں نے کہا ان سے کہ آدم علیہ السلام گناہ کیے جس کی وجہ سے ابن آدم گناہگار ہو گئے، آپ کا عقیدہ ہے؟ کہا جی. میں نے کہا کہ ہندوستان کا سمویدھان ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا. ڈاکٹر امبیڈکر کے سمویدھان میں ہے کہ اگر باپ قتل کرے تو بیٹا کو پھانسی نہیں ہوگی، دادا قتل کرے تو پوتا کو پھانسی نہیں ہوگی. باپ نے قتل کیا ہے تو باپ کو ہی پھانسی ہوگی، دادا نے قتل کیا ہے تو دادا کو ہی پھانسی ہوگی. میں نے کہا کہ 6 فٹ کے امبیڈکر کو اتنا عقل ہے اور کائنات کے مالک کو اتنا عقل نہیں نعوذ باللہ کہ آدم غلطی کرے اور پورے ابن آدم گناہگار ہو جائے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہ اپنے سر پر لے لیے اور جو عیسائی مذہب کو قبول کرے گا اس کے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام لے لیے، وہ معصوم ہو گئے عیسائی دھرم قبول کرنے والے، تو پھر یورپ میں اور امریکہ میں اور فرانس میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں جیل کیوں ہے؟ عیسائی کوئی خطا کرتا ہے انہیں سزا کیوں نہیں جاتی ہے جب معصوم ہو گئے تو؟ سوال نمبر 1 کا میں نے جواب دیا. سوال نمبر 2 کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں، تو جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جو ادنا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. میں نے کہا یہ عقیدہ آج سے 100 برس پہلے کا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں عیسائیوں نے ہندوستان میں یہ عقیدہ کو، ان باتوں کو پھیلایا. حضرت مولانا کے سوانح حیات 2 جلدوں میں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے سوانح حیات 2 جلدوں میں ہے. اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس وقت حج میں تھے. حج سے جو واپس آئے تو معلوم ہوا کہ دیوبند کے حلقہ میں، یوپی کے بعض علاقوں میں اور دہلی میں عیسائیوں نے یہ باتیں پھیلا رکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں، تو جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جو ادنا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے حج سے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً مناظرے کا پروگرام رکھا اور اعلان کروایا. تو عیسائیوں نے دنیا کے چوٹی کے مبلغ کو بلائے اور اس میں حضرت مولانا واحد شخص ہیں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے، واحد شخص آپ ہیں. مناظرہ کا دور شروع ہوا. عیسائیوں نے مختلف طرح کے سوال کیے. جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے جواب کا، جب آپ کو بولنے کا موقع ملا، اسی وقت ایک شخص اسٹیج پہ چڑھ گیا. ایک عام مسلمان، سبزی بیچنے والا، حضرت کے سوانح حیات میں باتیں لکھی ہوئی، سبزی بیچنے والا اسٹیج پہ چڑھ گیا اور کہا حضرت آپ کو جو جواب دینا دیجیے گا، مجھے ایک جواب دے دینے دیجیے. حضرت نے کہا بہتر ہے آپ جواب دے دیجیے جو دینا ہے آپ کو. اس سبزی بیچنے والوں نے، اس شخص نے ایک ترازو اپنے پاس رکھ رکھا تھا، اس نے ترازو کو سامنے کیا تمام مجمع کے سامنے. کہا دیکھو بھائی یہ ترازو ہے، اس کا دونوں پلہ برابر میں ہے. اس کے بعد پاکٹ سے انہوں نے 1 kg کا بٹخارا نکالا اور ایک طرف ڈال دیا. تو kg والا کدھر جائے گا اور خالی والا؟ اتنا یہ ہونا تھا کہ پورے مجمع کے اندر نعرے تکبیر اللہ اکبر. اس میں سے سینکڑوں عیسائی بھاگ گئے کہ یہ سبزی بیچنے والے نے جواب دیا ہے، اب علامہ آئیں گے تو کیا ہوگا.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि ये उम्मत के अदना शख्स का ये अनपढ़ का जवाब है, अब तुम सुनो, आलिमाना जवाब सुनो। सदफ एक मोती होती है तो समुंदर की आखिरी सतह में होती है, और समुंदर का बुलबुला फेन कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो वो बुलबुला कीमती है कि वो मोती कीमती है। मैं मदीना में एक प्रोग्राम के दौरान इस बात को नकल किया तो उलमा की मजलिस में एक आलिम दीन खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे कि इस तरह से आपने ईसा अलैहिस्सलाम की ताकीर कर दी और किसी नबी की ताकीर करना कुफ्र है। मैंने कहा हजरत बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन ये मेरा अकीदा नहीं है, ये मैंने आपसे इसलिए कह दिया, कभी आप नकल करेंगे तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। किसी नबी के शान में ऐसी बात करना ये गुनाह कबीरा है और कुफ्र है किसी नबी के शान में। तो मैंने कहा ये मेरा अकीदा नहीं है और ये मेरी बात नहीं है, मेरे दादा की बात है, हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, और ये उनका भी अकीदा नहीं था। ये जवाब देने के लिए हम इस्तेमाल करते। खैर वो बैठ गए। ये दूसरा जवाब, दूसरे सवाल का जवाब। तीसरी बात कि ईसा अलैहिस्सलाम तो कुरान करीम में 25 जगह जिक्र अल्लाह ने किया नाम लेकर, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज मोहम्मद 4 जगह और 1 जगह लफ्ज अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 जगह नाम है, और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 जगह, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। मैंने कहा ज्यादा नाम होना अगर अफजलियत है तो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम में 134 जगह है अल्लाह ने लिया। कितना जगह? 134 जगह। अकीदा नंबर 4 कि ईसा अलैहिस्सलाम को अब्बा नहीं है, अल्लाह के कुल से पैदा हुए, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा है जिनका नाम अब्दुल्ला है, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। मैंने कहा कि बाप ना होना अगर अफजलियत है तो आदम अलैहिस्सलाम को ना अब्बा है ना अम्मा है, मरियम अलैहिस्सलाम को ना अब्बा है ना अम्मा है, सूरज को भी अब्बा अम्मा नहीं, चांद को भी अब्बा अम्मा नहीं, सितारे को भी अब्बा अम्मा नहीं, सैयारे को भी अब्बा अम्मा नहीं, आसमान को भी अब्बा अम्मा नहीं, और जमीन को भी अल्लाह अब्बा नहीं, और ना उनको अब्बा है ना उनको अम्मा है। अकीदा नंबर 5 कि ईसा अलैहिस्सलाम से मुर्दार जिंदे हुए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक भी मुर्दा जिंदा नहीं। उसके जवाब मैंने ये दिया कि मुर्दार को जिंदा कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, ये अफजलियत है आपके कौल के मुताबिक? कहा जी, ईसा अलैहिस्सलाम से 2 मुर्दा जिंदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लकड़ी थी वो जिंदा की मुर्दा, लकड़ी मुर्दा, उस मुर्दा लकड़ी को मूसा अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों मर्तबा जिंदा किया। अगर मुर्दा को जिंदा करना अफजलियत है तो मूसा अलैहिस्सलाम तो सैकड़ों मर्तबा जिंदा किया। बहरहाल उनके 5 सवाल के जवाब देने के बाद मैंने एक सवाल किया। आप हजरात के सामने ये बात आनी जरूरी है, और ईसाई जब सवाल करे तो उनसे आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये इस पर मेरा ईमान है। कुरान अल्लाह का कलाम है, इस पर मेरा ईमान है, और तमाम मुसलमानों का इस पर ईमान है। और आप कहती हो कि बाइबल भी अल्लाह का कलाम है, बाइबल भी अल्लाह का कलाम है। अगर अल्लाह का कलाम है बाइबल, तो बाइबल जब से तुम्हारे पास है अब तक में हजारों उसमें तरमीम संशोधन कर दिया गया। कुरान जब से नाजिल हुआ और अब तक और क़यामत तक उसमें तरमीम की गुंजाइश नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हिंदुस्तान के संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा
उस संविधान में इंदिरा गांधी के जमाने तक 78 संशोधन हो चुके और अब तक 100 से ज्यादा हो चुके। ऐसा क्यों? संशोधन करने की जरूरत संविधान में क्यों पड़ गया? इसलिए पड़ा, संविधान का लिखने वाला डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने को सामने रखकर संविधान को लिखा, इसलिए जमाने से उनके संविधान टकराया।